بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ جب آدمی کے حال پر آتی ہے مفلسی، کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی۔ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی۔ یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے کھان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر۔ ویسا ہی مفلسوں کو سب لڑاتی ہے مفلسی، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل۔ کپڑے پھٹے تمام بڑے بال پھیل پھیل، منہ خشک دانت زرد بدن پہ جمع ہے میل۔ سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی، دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر، خالق مفلسی میں کسی کو کرے اسیر۔ اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا میں مفلسی کو خرابی کہوں نذیر۔ وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ تو اس نظم میں جو ہے نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ مفلسی سے پیدا ہونے والے جو مشکلات ہوتی ہیں، جو مشکلاتیں ہوتے ہیں یا مصیبتیں ہوتے ہیں، اس کو وہ مؤثر انداز میں یہاں پر پیش کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جب آدمی کے حال پر آتی ہے مفلسی، کس طرح اس کو ستاتی ہے مفلسی۔ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی۔ تو یہ دکھ ہو جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ تو یہ بند جو ہے، اس پہلے بند میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کے حال پر مفلسی آتی ہے تو اس کو جو بہت طریقوں سے ستاتی ہے، یعنی پیاسا جو ہے اس کو تمام روز پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور رات کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اس طرح سے یہ مفلسی کا شکار ہو کر بہت سی بڑے مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس بند میں کہتے ہیں کہ یہ دکھ وہ جانے جس پہ آتی ہے مفلسی، یہ وہی جانتا ہے جس کو مفلسی آتی ہے۔ جیسے ہم کشمیر میں کہتے ہیں سوئی جائے زانا یت جائے نار دزے۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نام پر۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے کھان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر۔ ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ اس بند میں جو آن سے مراد عزت، اور کھان سے مراد تھال، اور استخوان سے مراد ہے ہڑی۔ کہتا ہے کہ جب مفلس کی نظر جو ہے وہ ہر آن ہر وقت جو ہوتی ہے وہ اس کی کس پر رہتی ہے۔ ہر آن مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر۔ جو مفلس ہوتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں رہتا ہے، بلکہ کیا وہ روٹی یعنی بھوکا ہونے کی وجہ سے یا پیاسا ہونے کی وجہ سے وہ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے پر اپنی عزت جو ہے وہ گنوانے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اپنی جان وہ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے پر دینے کو تیار رہتا ہے۔ اس طرح رہتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے کھان پر، اس کی ہمیشہ نظر جو ہوتی ہے وہ روٹی کے تھال پر ہوتی ہے۔ جہاں کہیں بھی روٹی مل جائے وہ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ٹوٹ پڑتا ہے ایک مفلس، آپس میں ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کتے جو ہیں وہ استخوان یعنی جو ہڑی جب ان کو ملتی ہے تو اس پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ تو یہی حال جو ہے یہ کس کا ہو جاتا ہے، ایک مفلس کا۔ ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی، جس طرح کتے آپس میں ہڑی پر کیا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اس طرح مفلس جو ہوتے ہیں وہ روٹی کے ٹکڑے پر ایک دوسرے کے ساتھ
लड़ते हैं और झगड़ते हैं। तो तीसरा बंद, कैसा ही आदमी हो इफलास के तुफैल, कोई गधा कहे इसे कोई ठहरा दे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल, मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पैजमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलसी, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलसी। और इस बंद में जो है कहता है कि आदमी किसी किस्म का भी हो, यानी बाइज्जत हो, हाँ, या और कुछ हो, लेकिन मुफलसी ऐसी चीज है कि वो इसकी वजह से बेइज्जत हो जाता है। कोई इसे गद्दा कहता है, कोई इसे बैल कहता है, और मुफलसी की वजह से इसके बदन जो पर मैल कुचैल होता है, इसके कपड़े फटे हुए होते हैं, प्यास की वजह से इसके होंठ जो होते हैं वो खुश्क हुए होते हैं, और भूख की वजह से इसके दांत जो होते हैं वो जर्द हुए होते हैं। यानी सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलसी। कैसे कहते हैं कि ये मुफलसी ऐसी चीज है जैसे ये इसकी जब ये हालत होती है तो कहते हैं कि ये क्या है, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलसी। जैसा एक कैदी होता है, यानी उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, दांत जर्द होते हैं, होंठ खुश्क होते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, इसी तरह एक मुफलिस यानी गरीब आदमी की हालत भी ऐसी होती है। यानी ये मुफलिसी उसको कहते हैं। दुनिया में रह के शाह से ए यारो ताफकीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर, अशरफ को बनाती है एक आन में फकीर, क्या क्या में मुफलिसी को खराबी कहो नजीर, और जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी, और जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। तो यहाँ पर इस आखिरी बंद में जो शायर है नज़ीर अकबर आबादी, ये इसमें अल्लाह से दस्त दुआ है। ये कहता है कि दुनिया में जो बादशाह है, यानी बाइज्जत से लेकर फकीर तक, भिखारी तक, वो अल्लाह से दुआ मांगता है कि किसी को वो मुफलिसीन का शिकार न बनाए, क्योंकि ये क्या है, अशरफ को बनाती है एक आन में फकीर, क्या क्या में मुफलिसी को खराबी का हो नज़ीर। ये कहता है कि मैं ये बयान करता है कि मुफलिसी की कौन कौन सी खराबियां हैं, कि ये एक आन में, एक शरीफ आदमी को, एक बाइज्जत आदमी को क्या बनाती है, फकीर बनाती है, भिखारी बनाती है। तो इस पे अल्लाह से दस्त दुआ है, यानी दुआ करता है कि अल्लाह किसी को भी मुफलिसी का शिकार न करे, वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। तो नज़ीर कहता है कि ये वही जानता है जिसको मुफलिसी, यानी जिसके दिल को जलाती है, यानी जिसके दिल को मुफलिसी सताती है, उस पर कौन कौन सी मुसीबतें हैं वो आन पड़ती हैं। ये था इसका तशरीह।